خواہش کی کہا۔ اس وقت فرمایا، کیا فرماتی ہیں جناب زینب؟ فرماتی ہیں ہمارے وہ تبرکات تو کم از کم واپس کر دیے جائیں۔ وہ تبرکات واپس کیے گئے، ایک گٹھڑی کو لایا گیا، اس گٹھڑی میں سے جب کھولا گیا تو اس میں سے مختلف چادریں ظاہر ہوئی۔ کہا زینب آپ کی چادر، ام کلثوم آپ کی چادر، ان کو دیا گئے۔ سنو گے عزادارو، ایک ایسی چادر بھی تھی جو ایک چھوٹی سی ننھی بچی کی چادر تھی، ننھی بچی 4 سالہ معصوم سکینہ کی چادر تھی، لیکن دیں تو کس کو دیں؟ سکینہ تو زندان شام میں سو گئی تھی۔ وہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گریاں کرتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی۔ وہی سکینہ جب اپنا بابا کا سر ان کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا تھا، رومال کو ہٹایا گیا، اپنے بابا کے سر مبارک کو دیکھتی ہیں، فوراً رو کر کہتی ہیں میرے بابا، فوراً رو کر کہتی ہیں بابا میرے بابا، میں آپ کو یاد کرتی رہی، خواب میں میں نے آپ کو دیکھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا مجھے بتاؤ، مجھے یہ صغیری میں، اس بچپنے میں کس نے مجھے یتیم کیا ہے؟ من الذی اخذبک بدمک، بابا آپ کے چہرے مبارک کو کس نے آپ کے خون سے رنگین کیا ہے؟ بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے رنگین کیا ہے؟ بابا من الذی قطع وریدک، بابا آپ کے سر کو کس نے لگے گردن سے جدا کیا ہے؟ بابا بابا رجالنا قتلوا واطفالنا ذبحوا، بابا بابا ہمارے مرد مارے جا چکے، عباس علمدار کے بازو کلام ہو چکے، بابا علی اکبر کی سینے پر برچھی، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، بابا قاسم بھی نہیں رہا، گھوڑوں کو سومن کے نیچے دب کے شہید ہو چکا ہے، بابا رجالنا قتلوا، ہمارے مرد مارے جا چکے، بابا اطفالنا ذبحوا، ہمارے بچے ذبح ہو چکے ہیں، ونساؤنا سلبوا، بابا آپ کی خواتین قیدی بن چکی ہے، بابا ہمارے سر سے چادریں چھینی گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے لگے، بابا بابا آپ کے جانے کے بعد ظالموں نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ جب جناب سکینہ روتے 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 اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر سو گئی، آخر سو گئی، بیویوں نے سمجھا سکینہ کی نیند آ گئی ہے، لیکن جناب زینب کبریٰ اٹھی، نبض پر ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سکینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، او بیویوں سکینہ ہم سے رخصت ہو چکی ہے، اپنے دکھوں کو لے کر رخصت ہو چکی ہے، سکینہ اپنے بابا کا داغ لے کر رخصت ہو چکی ہے، سکینہ جب ہمارے درمیان میں نہیں رہی، زندان میں کوہرام بابا ہوا، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، رو کر کہتی آئے سکینہ آئے پیار، اور سکینہ تیرے جانے کے بعد ہمارا دل بہت دکھی ہوا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، جناب سجاد علیہ السلام کو جتنا رخصت اپنے بابا سے جدائی کے درمیان میں وقت صرف ہوا، اتنا وقت اپنی بہن سکینہ سے جدا ہوتے ہوئے ہوا، اپنی بہن سکینہ کی قبر بھی کھودی، اپنی بہن سکینہ کو غسل دینے کے لیے جب غسالہ کو بلایا گیا، جناب سکینہ کو پیش کیا گیا کہ غسل دے، بی بی وہ جب غسل دینے کے لیے آئی نا، چیخ بلند کرتی ہیں، رو کر کہتی ہیں بیویوں مجھے بتاؤ اس معصوم بچی کو کیا بیماری
جناب زینب رو کر کہتی ہیں بیماری کوئی نہیں تھی، اپنے بابا کے مرنے کے بعد سکینہ پر بہت زیادہ ظلم ہوئے، بی بی بردازیانوں کی بارش ہوئی ہے، کبھی تماچے برداشت کرتی رہی، یہی بی بی سکینہ ہر موڑ پہ اپنے پشت پر تازیانوں کی بارش برداشت کرتی رہی۔ سکینہ کی قبر بنائی گئی، سکینہ کو دفن کیا گیا، انہیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی سکینہ کو دفن کیا گیا۔ یہی لوٹا پھوٹا ہوا قافلہ جب بھی امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا زینب دو قسم کے راستے ہیں، ایک سیدھا مدینہ جاتا ہے، دوسرا کربلا کی طرف جاتا ہے۔ جو مدینہ جاتا ہے اس میں وقت بہت کم لگتا ہے، سیدھا مدینہ جائیں گے، لیکن اگر کربلا جائیں گے تو بڑا وقت لگے گا۔ تو اس وقت سکینہ زینب کبریٰ کہتی ہیں بھائی وہ میرا بچہ، وہ میرا بچیجا، میں اپنے بھائی کے پاس ضرور جاؤں گی، میں مدینہ آباد میں جاؤں گی، لیکن کربلا میں اپنے بیٹوں کا پرسہ دینے جاؤں گی، میں اپنے علی اکبر کا پرسہ دینے جاؤں گی، میں ضرور جاؤں گی، میں اپنے بھائی کے پاس کہوں گی بھائی تو شہید ہو کر کربلا میں سو رہا ہے، لیکن تیری بہن ہر رمضان میں کبھی کوفہ کے دربار میں، کبھی شام کے درباروں بازاروں میں بے مقنا چادر تیری بہن پھرتی رہی، ظالموں نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ یہی قافلہ آیا یہی قافلہ روایت کے جملے ہیں، چونکہ یہی قافلہ کربلا ایک مرتبہ جب کوئی بندہ نیا تازہ کربلا کی جانب جاتا ہے زیارت کے لیے تو سالار سے پوچھتا ہے کہ کربلا کب پہنچیں گے، ہم اپنے مولا و آقا کے روضہ مبارک پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر ہم اپنے مولا کو پرسہ دیں گے، بار بار پوچھتے ہیں کربلا کس وقت پہنچیں گے، کب آئے گا کربلا۔ زینب بھی اپنے بھتیجے سے پوچھتی رہی، جناب سجاد سے پوچھتی تھی کب کربلا آئے گا، کس وقت آئے گا، لیکن کچھ قدم آگے چلے زینب کہتی ہے سجاد کربلا پہنچ چکے ہیں، پوچھتے ہیں جناب سجاد پوچھتے ہیں کہ زینب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ کربلا آپ پہنچنے والے ہیں؟ زینب رو کر کہتی ہے مجھے خون حسین کی خوشبو آ رہی ہے، حسین کے خون کی خوشبو پہنچ رہی ہے، لگتا ہے کربلا پہنچنے والے ہیں، اب ہم کربلا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جو ہی جناب سجاد سنتے ہیں رو کر کہتے ہیں ہاں کربلا پہنچنے والے ہیں، کربلا کی جانب پہنچے، رابی قبر حسین کی جانب جو ہی پہنچے زینب نے انتظار نہیں کیا کہ اونٹ بیٹھے ہیں، فوراً اونٹ سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتی ہے۔ فوراً اپنے آپ کو نیچے گرا دیتی ہیں، بیویوں نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ابھی اربعین کے موقع پر سب جمع ہوئے ہیں اپنے مولا آقا کو پرسہ دینے کے لیے۔ کہا گیا جابر ذرا دور ہو جاؤ، بیویاں پرسہ دینا چاہتی ہیں، عطیہ دور ہو جاؤ، بیویاں پرسہ دینا چاہتی ہیں، جاب اب دل کھول کر حسین کو پرسہ دے رہی ہے۔ کا شام کے درباروں میں بازاروں میں تازیانوں کے سائے میں ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ حسین کی عزاداری ہے، لیکن آج دل کھول کر حسین کی عزاداری
اب آئی ہے زینب کبریٰ اپنے بھائی کو پرسہ دینے کے لیے. بھائی میں نے تو اپنی آنکھوں سے تجھے ذبح ہوتا ہوا دیکھا تھا. بھائی حسین تجھے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن آؤ دیکھو مجھ سے پوچھو یہ بازوں پہ نشان، رسیوں کے نشان دیکھو. حسین دیکھو میرے پشت پہ تازیانوں کے نشان ہے. حسین تیرے جانے کے بعد ہمارے ہاتھ باندھے گئے. حسین ہمیں بے پالان اونٹوں پر سوار کرایا گیا. آقا حسین و میرے بھائی حسین، ہمیں جب کوفہ کے دربار میں پیش کیا گیا ظالم شراب پی رہا تھا. جب شام کے دربار میں پیش کیا جا رہا تھا 3 دن تک باب ساعت پر کھڑے رہے. 3 دن تک باب ساعت پر ہمیں روکا گیا. کیوں روکا گیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ظالموں نے کہا کیونکہ باغی آئے ہیں، ہم شہر کو سجا رہے ہیں، ہم دربار کو سجا رہے ہیں، ہم بازاروں کو سجا رہے ہیں. 3 دن تک باب و ساعت پر کھڑی رہی، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ کوئی رہنے کی جگہ ملتی. لیکن جب دربار میں پیش کیا گیا نا، اس وقت رو کر کہتی ہے میرے لیے وہ بدترین منظر تھا، وہ بہت سخت منظر تھا. جناب سجاد سے پوچھا گیا نا کہ مولا آقا مجھے بتائیں آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کس وقت پڑی تھی؟ کہا مجھے کربلا میں مجھے اتنے زیادہ مصیبت نہیں تھی. کوفہ و شام کے بازاروں میں جب ہر موڑ پر مجھے ذبح کیا گیا تھا، مکنا و چادر زینب ام کلثوم کو کوفے پر اور کوفہ و شام کے درباروں میں خطبے دینا پڑے تھے. ہر موڑ پر مجھے ذبح کیا گیا تھا. اب اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں گے، کھڑے ہو کر کربلا کے جانب رخ کرتے ہم بین الحرمین